یہ صورت بڑے عجیب انداز سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انبیاء میں فرمایا یہ میرا پرانا خزانہ ہے۔ سورہ انبیاء یہ میرا بہت پرانا خزانہ ہے۔ اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگی۔ سورہ شروع ہو رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ مشرکین مکہ ہیں، ان کے حساب کا دن بڑا قریب آ رہا ہے اور یہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، اگنور کیے جا رہے ہیں۔ کسی کا حساب کتاب، کسی کا آڈٹ قریب آ رہا، وہ فکر مند ہو جاتا ہے، یار آڈٹ کلیئر کرنا ہے۔ آڈٹ میں کچھ ویلڈ آبجیکشن ہوتے ہیں، کچھ انویلڈ آبجیکشن ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں مشرکین مکہ کا حساب کتاب کبھی قریب آ رہا ہے، لیکن یہ آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ اور دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جب کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی نصیحت آتی ہے، اس کو سن کر یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کے دل ہنستے ہیں اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے، یا تم جادو کی پیروی کر رہے ہو کھلی آنکھوں سے؟ بلکہ یہ تو کچھ اچھوتے قسم کے خواب ہیں۔ نہیں، یہ اس شخص نے جھوٹ کر دیا ہے، نہیں، یہ بندہ شاعر ہے۔ دیکھیں قرآن کی تعبیر کہ وہ لوگ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں زبان درازی کرنے میں کتنے جرأت مند ہو، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ خود ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ حضور کو کیا کہتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی نبی نے آنا تھا تو وہ کوئی فرشتہ آتا، کیونکہ بندہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں کی طرف بندے ہی نئے نبی بن کے آنا ہے، تبھی تو ان دونوں کے درمیان مطابقت ہوگی۔ دعوت دینے والا اور جس کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، جب تک وہ دونوں کیفیت میں برابر نہیں ہوں گے تو حجت کام نہیں ہوگی۔ جب ایک بندہ اللہ کی مان رہا ہے، دوسرا جان بوجھ کر نہیں مان رہا، تو نہ ماننے والے کو بولا جائے گا کہ وہ بھائی یہ بندہ بھی تو اللہ کی مان رہا ہے۔ اور اگر یہ الگ فرشتہ ہو تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فرشتہ ہے، میں بندہ ہوں، تمہارے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں آسمانوں اور زمینوں میں ان کے تمام اقوال دیکھا اور میں اچھی طرح سننے والا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایک دن آئے گا جس دن ہم ان کی پکڑ کریں گے، پھر یہ روئیں گے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی، افسانے والی آنکھ بند ہوگی، شرارت والی آنکھ بند ہوگی، وہ کہیں گے ہائے رے بربادی، ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ پاک کے واحد ہونے کی دلیل دی، اور وہ یہ بھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام نرم برم ہوتا۔ عقل مندوں کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے۔ مثلا عنوان لیتے ہیں یار ایک خدا نہیں ہے، بہت سارے خدا ہیں۔ اب ایک خدا کا جی چاہ رہے کہ بارش ہو، دوسرے خدا کو اسی وقت جی چاہ رہے دھوپ ہو گیا کام۔ ہم چھوٹی سی مثال لے رہے ہیں کرنٹ افیئر میں، اگرچہ سیاست میں بات کرنے والے مناسب نہیں سمجھتے، دیکھنے ہمارے کو بیچ بن رہے ٹوٹ رہے ہو، اس میں کتنا ہو اس سے بڑی کتنا نہیں ہوا، اگر ہو رہا ہے تو عجیب قسم کا ہو رہا ہے۔ یہ تو ہماری خود جانوں کے حوالہ ہے۔ جب انسانوں میں دو انسان اگر کسی عہدے پر ایک جیسے عہدے پر آ جائیں، ان کی اپنی اتھارٹیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اگر زمین اور آسمانوں میں اگر مان لیں دو خدا ہیں تو لفظ ادا زمین اور آسمان برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دلیل یہ ہے کہ زمین اور آسمان برباد نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں جہاں بارش ہوتی ہے وہ اکیلا اللہ چاہتا ہے، دھوپ ہوتی ہے
دوسرا ہے، یا عزا بت ہمیں رزق دیتا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ صاف ہے، یہ نائلہ ہے، یہ بارش کا بت ہے، یہ تجارت کا بت ہے، ہم اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ بات کرنے سے قاصر ہیں، یا تو ہم اللہ کے دربار میں پہنچ نہیں سکتے، یا ہم گناہگار زیادہ ہیں، لہٰذا ہم نے اللہ کے لیے یہ سفارشی بنا. اللہ پاک اس من گڑت جو بیانیہ ہے اس کا حق کرنا. اللہ پاک لا تقنطوا من رحمة اللہ، کچھ بھی ہو جائے آج ہمارے دربار میں ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، ہم سے ڈائریکٹ، اور اللہ پاک سے جو باتیں کرتا ہے نا وہ زندگی میں بڑا خوش ہے. اور آج کی اگر یہ جو ہماری چھوٹی سی مجلس ہے اس کا حاصل یہ نکلے اس گزارش پر کہ ہم اللہ پاک سے سرگوشیاں کریں، بڑا فائدہ ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کی اشارت سے ہی قریب، اشارت کی چیز ہماری اندر ہے، دل کے اندر ہے، اس سے زیادہ قریب کو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اشارت کو کاٹنے کے ساتھ بن جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم قریب ہونے میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب. تو جو ذات میرے قریب ہو اسے باتیں کیوں رکھی جائے؟ اللہ بند بات نہیں آتا میں تیرا بندہ، میرا رب میرے سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ معاف کرنا، یا اللہ میں فلاں کام کی لیے آ یا اللہ میرا کام آسان کرنا، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ اس کام کو صحیح طرح کرنے کی توفیق دے. بجائے اس کے کہ ہم منہ نکالیں گے کوشش کریں گے ہم نے آپ ذرا جگاڑ نہیں ہوگی، ذرا بھائی کا کام کر دیو، ذرا ادھر اپنے آپ کو مخلوق میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سبق اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے اس سے تعلق زیادہ مضبوط ہے. چنانچہ یہ جو کفار مکہ کا منگرت بیان تھا کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، قرآن اس کو بالکل کالعادت قرار دیا. ایسا نہیں ہے، ہم سے ڈائریکٹ بات کریں اور ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں. اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو چاہے کر گزرے، کوئی مائی کلال اللہ سے پوچھنے والا نہیں. وهم یسألون، اور وہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیسی بات ہے جو اللہ کو سمجھ کا ترجمہ کرنے کا بے نیاز ہے. ہم اکثر لوگوں کو معلوم ہو گئے کہ اللہ کو سمجھ کا ترجمہ اردو زبان میں بے نیاز یہ بہت ہلکا ترجمہ ہے. یعنی اردو زبان سمجھ لفظ کی کیفیت کو احاطہ کرنے میں اس کو پوری طرح جو کور کرنے میں جو ہے نا حاجز ہے. سمجھ کا آپ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس کا کام بنا کسی کے بن جائے اور کسی کا کام اس کے بغیر نہ بن پائے، وہ ذات سمجھ ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو چاہے کر گزرے، اللہ کا کام بن سکتا ہے، کسی کا نہ محتاج نہیں. مخلوق میں سے کسی کا کام اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ اپنی بندے کی نیازمندی کرتا ہے. جو بندہ اللہ کی قریب آتا ہے اللہ اس کو نفت کر اس کے استقبال کر اس کی آؤ بڑھتی کرتا ہے. آگے زمین کی ابتدا کا ذکر ہے. یہ کفار کو دیکھتے کہ آسمان اور زمین جو ہے کانتا رب تک فتح کلامہ، یہ ایک ایسا بگولا تھا ایک دوسرے کے قریب بالکل قریب تھے زمین اور آسمان. ہم نے کفار کو جدا کر کے دور کر دیا. سائنسدان اس بات پر پہنچے ہوئے کہ یہ زمین ایک دھماکے سے وجود میں آئی. وہ پھر نیوٹرون اور پروٹون اور اس طرف نکل جاتے ہیں، ہم قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، ہمیں قرآن بتا دیتے ہیں. یہ کفار بھی دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کھانا تعالیٰ کے ملے ہوئے آپس میں فتحناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور آسمان کو اوپر لے گئے، زمین کو نیچے لے کر آئے. زمین تھر تھرانے ہلنے لگی، ہم نے اس کے اوپر میلے گاڑ دی پہاڑ زمین کو کھڑا کیا. تو یہ اللہ پاک زمین کی ابتدا بیان فرما رہے ہیں. کتنے کروڑ سال پہلے، اس سے نہ قرآن کو مطلب ہے نہ قرآن نے بیان کیا. قرآن کو مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کر آگے کئی کروڑ سال بعد جو دن آنے والا ہے اس کی ہے. چنانچہ قرآن مجید جو لازمی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو غیر ضروری ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. پھر اللہ پاک
پانی ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر زندہ چیز پاکی رکھی ہے۔ فرائض اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کے اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ اصل میں دل پر مہر لگی ہوئی تھی، ان کے سامنے جب اتنے دلائل آ جاتے تو وہ ان دلائل کو کنورٹ کر کے مذاق کی طرف دیتے تھے۔ یار یہ بتائیں باتیں کرتا ہے، ہمارے درمیان چھوٹا تھا بڑا ہوا ہے، سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب تو یہ باتیں کرتا ہے نا، یہ اس انوائرمنٹ کی بات نہیں ہے، کہیں اور کی باتیں کرتا ہے۔ بس محبوب رہتے اللہ پاک فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ روح زمین پر جو بھی آیا اس کو امتحان افإن اتبعتم الخالدون، یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ محمد دنیا سے چلا جائے گا اعوذ باللہ، تو اس کے بعد ہمیں سکون ہو جائے گا، تو کیا آپ کے جانے کے بعد یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی سب بنے انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور یہ سب بھی مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز میں کل نفس یعنی ہر سانس لینے والی چیز میں، سانس لینے والی چیز میں انسان بھی آ جاتا ہے، حیوان بھی آ جاتے ہیں، نباتات، درخت، یہ ساری چیزیں۔ چنانچہ اس میں دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے، ہم آخرت میں انصاف کے ترازو قائم کریں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بخاری شریف کا چیپٹر اس آیت پر کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم کریں، کسی جان پر ذرہ برابر ظلم وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ذرہ برابر چیز نیکی برائی کچھ بھی ہوگی ہم اس کو لا کر ترازو کریں گے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر لوگوں کا حساب کرنا ہم پر مشکل ہوگا، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے میں ہم کافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکتا کرتے ہیں، بڑا عجیب چکتا کرتے ہیں۔ قوم ثمود دیکھیں، قوم ہود دیکھیں، قوم شعیب دیکھیں، قوم لوط دیکھیں، قرآن کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے بخاری گھر مدینے میں اور شام کو جاتے اور بستیوں میں آتے ہیں، باقی ان لوگوں کا نام و نشان۔ آج بھی حضور کی تسلی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا زبردست قصہ ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک ہم نے ابراہیم کو بڑی ہدایت دی اور ابراہیم کی کیفیات سے ہم واقف تھے۔ اس نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ کیا سوچیاں بنائی کہ تم لوگوں نے جن کے لیے تم بالکل مٹے جاتے ہو ان کی عقیدت میں، کہ ہم نے اپنے والدین کو کی عبادت کرتے ہو پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے والدین پر گمراہی میں ہو۔ قوم نے کہا ابراہیم آپ ہمارے پاس کوئی سنجیدہ بات لے کر آئے، آپ ہم سے گپ شپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہاری اس کفر کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ گواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ زبردست ابراہیم علیہ السلام کا قسم کھا، مجھے اللہ کی قسم ہے لأكيدن أصنامكم، میں تمہارے بتوں کے لیے ایک سازش کروں گا، ایک تدبیر کرنے والا ہوں۔ بعد ان تولوا میری، تو ذرا فکر کر کے واپس آؤ۔ انٹرٹین ہو گیا، کوئی میوزک کنسرٹ ہوگا، سارے لگے چلے گئے، کنسرٹ پر چلے گئے، لغو العب کرنے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کیونکہ جو بلڈنگ تھی اس کے اندر گئے، ایک اور دوسری سورہ صافات کا ایک بڑا زبردست تذکرہ آتا ہے، تو اس بلڈنگ میں یہ بہت سارے لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، نانا جی کا جو مسئلہ اس کو عجیب طریقے سے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بات کی کچھ کھا کچھ بتوں سے بات کر رہے ہیں، حجت بات کر رہے ہیں۔ اصل میں مکہ کے لوگوں نے جو بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوتے نا، ان کو چھٹکانا مقصد بالکل ان کو حجت میں ناکام کرنا تھا کہ تم سے پہلے بھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم کھاؤ، تم کیوں نہیں کھاتے؟ بات کرنا، بات کیوں نہیں کرتا؟
لیکن اگر سمجھنے والا ہو تو اسی فریاد کی نشانی ہے کہ وہ غلط ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس ظالم نے کر دیا ہے۔ وقت ہے خدائی کیا ہے مجھے کوئی آ کے مار نہیں سکتا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم، قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، ہم نے ایک لڑکے کا نام سنا ہے، تذکرہ سنا ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں بہت بڑا کہہ رہا ہے۔ کنسرٹ سے پہلے انٹرٹینمنٹ سے پہلے تہوار سے پہلے بڑا بڑا کہہ رہا تھا۔ وقتوں بھی عملہ سے لعلهم يشهدون، پیش آئے نمرود اور دوسری قوم ان لوگوں کے سامنے لے کر آؤ ذرا اس کا علاج کریں گے، ہمارے خدا قربان عقل میں کرنا ہے، پیش مانگے حالانکہ پیش کی جگہ کی سمجھدار ہو گئے، دیکھتے ہیں سب بنے ہوئے بنے کے اس پر کاڑا رکھا ہوا ہے تو سمجھ جاتے ہیں ہم غلط راستے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا قانون آتا فعلتا حالا کی حالی دنیا جانوانی، ابراہیم یہ ہمارے خدا پر یہ حشر پورے کیے ہیں، بہت تعجب ہو رہا ہے، قدرتی حیثیت ابراہیم یہ ہمارے خدا کا حشر پورے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی چھڑے کرنے لگے شکر لگا ہوا دولت ہے، چلو شکر کو اور بڑھاتے ہیں تاکہ ان کو بالکل ذلت کی کاٹھیوں میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو بڑے نہیں کرتے پر قرآن کی قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، خبردار جو میرے پر جس نے الزام لگایا اعلی قتل جس کے کندھے پر ہے اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بتائیں گا کس نے حشر کی ہے۔ قرآن کب کب پہ سہولت میں کتنی بڑی بات سمجھا ہے۔ بات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام، حضور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 6000 سال کا فاصلہ ہے، جس کو تاریخ میں کور کیا ہوا اللہ کو صحیح علم معلوم ہے۔ قریش مکہ کفار مکہ کو اللہ پاک یہاں بالکل لاجواب فرما رہا ہے کہ یہ تو آپ کو بہت سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی کوئی کبھی کسی دن گردن مارنے کی پتہ نہیں چلے گا کس سے مارنے کا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پڑھی، یہ بڑے اس کے کمرے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس نے حشر کی ہے سارے لوگوں کا، آپ اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کر سکتا ہے۔ اگر یہ بڑا بات نہیں کر سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے جو میڈیا لوگ ہیں جو زخمی ہیں ان سے پوچھو نا کس سے رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، یہاں وہ ضمیر جو فطرت پر پیدا ہو گئے اس نے اندر سے آواز آئی سب جتنے بھی سارے لوگ پرست تھے سب کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ یقیناً ہم سب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ایک کیا کرتے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، سر نیچے کیے ہوئے تھے، شیطان غالب آیا، ابراہیم علیہ السلام کی تدبیر ان پر یہاں فیل ہو گئی، پوری طریقے سے ان کو لاجواب کیا، زمین نے ان کے دعوت دی کہ یار یہ سب غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر سب ہو رہا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم قد علمنا ما هؤلاء يكذبون، خبردار جو ان معزز ہستیوں کے بارے میں ابراہیم آپ نے اس بات کی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں نہیں کرتے، آپ ہمارے کے ان سے پوچھوں سے پوچھ کیا آپ کو نہیں پتہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ بات ہو گئی، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں ذرہ برابر فائدہ دے سکے
ابراہیم کو جلا دو تاکہ تمہارے خدا بن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حقل ہے مغرب کا بادشاہ لبے معمولی قلنا یا نار کونی کی مغرب و سلام علی ابراہیم درمیان کا واقعہ قرآن کریم نے ختم کر دیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ وہ یہودی کے میدان میں آگ جلاؤ۔ آپ کیا تھی وہ ایک عجیب جو ہیکل آگ تھی، کئی کلومیٹر اوپر سے جو پرندہ گزرتا ہو جو رسم اس کے اندر نہیں جاتا، اتنی آگ ہوئی کئی مہینوں ہفتوں 40 دن روایات ہے نارا آگ کبھی۔ اب جب آگ اتنی زیادہ گرم تھی کہ وہ لوگ بہت فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاگل ہو کیونکہ وہ کہنے کے لیے لوگ آئیڈیا نہیں تھا، آگ بہت زیادہ شور ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے اللہ کے نام پر جلانا ہے، میں تو تیار ہوں اللہ کے نام پر جانے سے، لیکن میں خود نہیں جاؤں گا۔ شیطان ملعون ایک شکل میں بندے کی شکل میں مجسم ہو کے آیا اور اسکیچ کر کے دیا ان کو خلیل اور بہترین بنایا۔ اس نے اگر سے وعدہ کیا نا یا اللہ اس کے راستے میں میں بیٹھا ہوں میں کو گمراہ کر کے چھوڑوں۔ جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور بالکل وہ تمام ان کی جاب لیس ہو گئے تو ان کام کرنے سے میرے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے سے رہے۔ اب اس میں ان کی مدد کرنے کے لیے ابلیس ملعون انسان کی شکل میں مجسم ہو کر آیا، اس نے کہا کہ وہی میں روشن خیال ہوں اپنے خود کے بھائی کے لیے زمین پر اس نے اسکیچ بنایا بہترین بلے 4 کلومیٹر دور کے راستے پر ابراہیم علیہ السلام نے جسم سے پکڑ ہوا اللہ کے نام ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء، یعنی ابراہیم سے پہلے 2 چند نبی ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیت علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ یہ چند نبیوں کا ذکر ملتا ہے جو ابراہیم اور آدم کے درمیان ہے، باقی تمام کے تمام انبیاء ابراہیم کی اولاد سے، چاہے وہ بنی اسرائیل یہودی ہو عیسائی ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد چلی، نبی ایک وقت 2 اور 3 نبی، ماموں نبی، خالد نبی، چچا بھائی نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، یوشع نبی، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے نام میں آتے سمعید الاولین، سید الاولین والآخرین، میرے آپ کے آقا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب انبیاء کے والد کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی پاداش میں لوگوں کے سامنے بڑے ہوتے ہیں، یہاں سے کپڑے اتارو کہ اس کے کپڑوں میں جادو میرے سب ہوگا ہی اگر آدمی کیا کرنا چاہے۔ پھر ان کو باندھا گیا رسیوں سے، ابراہیم علیہ السلام کو کھینچ کر چھوڑا۔ اللہ کے بندے کا نا ہر حال میں امتحان ہوتا ہے، ہر حال میں۔ یہ تو اللہ سے سرگوشی والی بات میں نے آپ سے کہی ہے، یہ آپ کو اللہ پاک کے امتحانوں میں سے نا فائدہ دے گا۔ آپ خوشی میں اللہ سے بات کریں، آپ غم کی کیفیت میں اللہ سے بات کریں، آپ کی خوشی دو چل ہو جائے گی، غم ہلکا ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہمارے عرش پر تک پہلے کا بچ گیا، فرشتوں میں اتنی بے چینی ہو گئی کہ اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کچھ بھی حکم نہیں فرما رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ مدد کرنی چاہیے، خلیل کی آگ میں جا رہا ہے، آگ کی صفت جلانا ہے، چنانچہ تھوڑا سا فاصلے میں آ کے ابراہیم آگ میں آئے وہ جل جائیں گے۔ ہر حال میں بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا چلو اگر میرے محبوب کی مدد خلیل کر سکو تو جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سے منظر نہ رہا گیا، جبرائیل علیہ السلام آگ کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یہ ابراہیم کیا ہے اور یہ جبرائیل کیا ہے۔ اب ہوا میں بات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کو ایک مدد کی ضرورت ہے، مطلب ہوتا ہے سامنے آ کے ادھر مدد کی ضرورت نہیں ہے تو نہ مدد کی معلوم بات ہے، اس جیسی تکلف والی باتوں میں انسان ڈال لیتا ہے۔ حضرت پانی نہیں، حضرت پانی سے مر رہا ہوں، حضرت بولے پانی میں، حضرت چھوڑ اس وقت پانی ملا،
السلام نے کہا اگر خود آئے ہو اما کی بیٹی کا خالہ، اگر خود آئے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے کہ جس کے لیے میں بنانا حالت میں آگ میں جانے والا ہوں، اس کو میرا خیال نہیں ہے کہ تم خود آ گئے۔ جب یہ سارا مکالمہ ہوا نا تو اللہ کی ذات اور اللہ کی حکمت کو جوش، وہ چیز کہ جس کے اندر جلال راگ کرنے کی صفت ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس آگ سے خلق فرمایا۔ یہ جو ابراہیم اور جبرائیل کا مکالمہ ہے، دوبارہ سے علامہ بات کہتے ہیں بے خطر خود بڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی اللہ کی محبت نمرود کی آگ میں بے خطر کود پڑی۔ اللہ کی محبت کو پتہ تھا نمرود کی آگ میں اللہ کی رضا ہے، آگ ہے آگ ہے تماشا ہے نبی باغی اخل وہ اوپر کھڑی تھی، ایسے روح میں ہاتھ دیے ہوئے اپنی ہوئے سوچ رہی جا رہی ہے اشتیاق کرنے جا رہے ہیں خوشی۔ اللہ پاک نے اس آگ سے کہا فرمایا قلنا، ہم نے ارشاد فرمایا یا نار اے آگ کونی بردا و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، تیرے اندر راگ کرنے کی صفت ہے، میری وہ صفت ختم، ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ٹھار ہو جا۔ قریب تھا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر سردی لگتی، فوراً اللہ پاک نے دوسرا حکم فرمایا سلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ہمارا محبوب اندر ٹھنڈنے لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جانے ابراہیم، بالکل جیسے 18 کی کولنگ آپ سے کرتے ہیں برابر بغیر بریکے کے مزے کا ٹائم چنانچہ اللہ کا ہونا تھا آگ کی جلانے کی صفت ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اندر کے جنت سے ان کے لیے لباس آیا، جنت کے پھل آنا شروع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں مزے سے بیٹھے، کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھاتے ہیں، فروٹ کا ٹائم ہے فروٹ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، جنت کا سلسلہ اللہ پاک نے کھول دیا۔ وہ آگ جو دیکھنے میں اس زمین میں نظر آ رہی تھی، اس زمین سے اس آگ کا تعلق ختم ہو کر اللہ پاک نے جنت سے جوڑ دیا۔ وہ ارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ سازش سوچی، ہم نے ان سب کو ذلیل کر دیا۔ پھر وہ ابراہیم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اندر سے باہر نکلے، جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں جنت کا سیب کھاتے ہوا تھا۔ اب کوئی دل پر بہت ہی پتلی کیا تھا، کھلی آنکھوں کی سب چیز دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ماننا، وہ نمرود کو کرما ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم اور ان کے بھانجے لوط کو شام کی طرف ہجرت جانے کا حکم دیا کہ اب یہ نمرود کی جگہ چھوڑ دو، اب یہاں ہم مچھر کا عذاب دینے کے نمرود کی خواہش ہو رہا ہے، نمرود کی خوب خواہش ہو جائے، آپ شام کی طرف چلے جائیں۔ ہم نے آپ کو یہ ابراہیم کو اسحاق بھی دیا اور اسحاق کے بعد نفل کے طور پر تحفے کے طور پر یعقوب بھی دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں چلے گئے۔ اس کا واقعہ آگے دوسرے بارے میں آ رہا ہے جو ہجرت کی ان کا پیچھے نمرود کا حال یہ ہوا کہ اللہ پاک نے مچھروں کا عذاب دیا، مچھر آئے اتنے آئے، اب تو سمجھانا آسان ہے کہ یہ ٹکے نہیں آئے، ابھی قریب میں کتنی دن بعد آئے، اللہ کی ڈر لگتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے سمجھ آسان ہے کہ اس سے ڈبل مقدار میں مچھر آیا، مچھر آیا لیکن ہم نے آپ کو بچایا، مچھردانی تو کی نہیں، وہ بناتا کسی کے کام میں گیا، کسی کے کام میں گیا، ایک لگڑے مچھر نے اللہ سے درخواست کی اللہ اس نمرود حشر میں جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا اور اس نے شرط رکھی تھی آؤ سجدہ کرو، آگے کی کوئی نہیں کرو، ایک سجدہ کرو
بدل گیا. پہلے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو آگے